السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بصیرت میڈیا کے اس پلیٹ فارم پر آج ہم ایک ایسے دلخراش، رقت آمیز اور ایمان افروز واقعے کا ذکر کریں گے جس کو سن کر ہر سچے مسلمان اور عاشق رسول کی آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں۔ آج کی اس تفصیلی ویڈیو میں ہم تاریخ اسلام کے اس انتہائی اہم اور دردناک واقعے پر بات کریں گے جب کائنات کے سب سے محبوب اور کامل انسان ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا گیا۔ یہ واقعہ صرف ایک تاریخی قصہ نہیں ہے بلکہ اس میں ہمارے لیے بے شمار اسباق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے لیے دی گئی عظیم قربانیوں کا ذکر موجود ہے۔ ناظرین، ذرا ٹھنڈے دل سے غور کیجئے کہ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تک یہ دین حق پہنچانے کے لیے کس قدر عظیم تکلیفیں اور مصیبتیں برداشت کی ہیں۔ ہم آج اپنے گھروں میں انتہائی آرام و سکون کے ساتھ بیٹھ کر کلمہ پڑھتے ہیں اور خود کو مسلمان کہلاتے ہیں، لیکن اس کلمے کی آبیاری کے لیے، اس دین کی بقا کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی قربان کر دی۔ انہوں نے طائف کے بازاروں میں بے دردی سے پتھر کھائے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین مبارک خون سے بھر گئے۔ مکہ کی گلیوں میں کفار کے طعنے اور گالیاں سنی۔ شعب ابی طالب کی گھاٹی میں 3 سال تک بھوک اور پیاس برداشت کی۔ اپنے پیارے چچا اور صحابہ کے جنازے اٹھائے، اپنے جسم اطہر پر جادو کے وار سہے، اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا گیا۔ یہ تمام تکالیف صرف اس لیے برداشت کی گئیں تاکہ مجھ اور آپ تک اللہ کا سچا دین صحیح سلامت پہنچ سکے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم پر وہ عظیم احسانات ہیں جن کا بدلہ یہ امت پوری زندگی سجدے میں گر کر بھی نہیں چکا سکتی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس زہر کے واقعے کا مکمل پس منظر جانیں گے جو 7 ہجری میں پیش آیا۔ یہ وہ وقت تھا جب مسلمانوں نے غزوہ خیبر میں ایک عظیم الشان فتح حاصل کی تھی۔ خیبر یہودیوں کا ایک بہت بڑا، مالدار اور مضبوط ترین گڑھ تھا جو مدینہ منورہ سے کچھ فاصلے پر واقع تھا۔ یہودی اسلام اور مسلمانوں کی دن دوگنی اور رات چوگنی ترقی سے شدید حسد کرتے تھے، اور جنگ خیبر میں ان کی پوری طاقت کا غرور خاک میں مل چکا تھا جب وہ کھلے میدان جنگ میں مسلمانوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہادری سے مقابلہ نہ کر سکے اور انہیں ذلت آمیز شکست کا سامنا کرنا پڑا، تو انہوں نے اپنی فطرت کے مطابق ایک انتہائی بزدلانہ، خفیہ اور گھناؤنی سازش تیار کی۔ انہی شکست خوردہ یہودیوں میں ایک عورت تھی جس کا نام زینب بنت حارث تھا، جو ایک بڑے یہودی سردار سلام بن مشکم کی بیوی تھی۔ جب خیبر فتح ہو گیا، امن قائم ہو گیا اور حالات پرسکون ہونے لگے، تو اس شریر عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے کا ایک خطرناک منصوبہ بنایا۔ اس نے کہیں سے یہ پتہ لگایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بکری کے گوشت میں کون سا حصہ سب سے زیادہ پسند ہے۔ اسے بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کے دست یعنی شانے کا گوشت بہت مرغوب ہے۔ اس یہودی عورت نے ایک بکری ذبح کی، اسے نہایت احتیاط سے بھونا اور پھر
ایک انتہائی مہلک اور تیز ترین قاتل زہر اس پورے گوشت میں ملا دیا، لیکن خاص طور پر دست کے حصے میں اس نے زہر کی مقدار بہت زیادہ رکھی، تاکہ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کھائیں زہر فوراً اپنا کام کر جائے۔ اس کے بعد وہ یہ زہر آلود اور بھنی ہوئی بکری لے کر نہایت مکاری کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اسے ایک ہدیے یا تحفے کے طور پر پیش کیا۔ ناظرین، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پاکیزہ عادت مبارکہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کا صدقہ قبول نہیں فرماتے تھے، لیکن اگر کوئی محبت سے تحفہ پیش کرتا تو اسے رد نہیں فرماتے تھے اور اسے قبول فرما لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس یہودی عورت کا تحفہ بھی قبول فرمایا اور اپنے چند قریبی صحابہ کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکری کے شانے کا ایک ٹکڑا توڑا اور اسے منہ مبارک میں رکھا، جبکہ آپ کے ساتھ بیٹھے ایک جلیل القدر صحابی حضرت بشر بن برا رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی گوشت کا ایک ٹکڑا کھا کر نگل لیا۔ لیکن قربان جائیے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان پر کہ گوشت کا وہ ٹکڑا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چبایا تھا، آپ نے اسے نگلا نہیں بلکہ فوراً منہ سے باہر نکال دیا اور صحابہ کرام سے فرمایا کہ اپنے ہاتھ روک لو، اس گوشت کی ہڈی مجھے بتا رہی ہے کہ اس میں زہر ملایا گیا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بہت بڑا اور کھلا معجزہ تھا کہ ایک بے جان ہڈی نے اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر کی اطلاع دے دی، لیکن حضرت بشر بن برا رضی اللہ تعالی عنہ وہ زہر آلود گوشت نگل چکے تھے اور وہ زہر اس قدر تیز اور جان لیوا تھا کہ اس کا اثر ان پر فوراً ہوا، ان کا رنگ تبدیل ہو گیا اور کچھ ہی عرصے بعد اسی زہر کی شدت کی وجہ سے انہوں نے جام شہادت نوش فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً اس یہودی عورت کو بلوایا اور اس سے پوچھا کہ کیا تم نے اس گوشت میں زہر ملایا ہے؟ اس نے حیرت اور گھبراہٹ سے پوچھا کہ آپ کو یہ راز کس نے بتایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک میں موجود گوشت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ مجھے اس گوشت نے خود خبر دی ہے۔ عورت نے اپنا جرم قبول کر لیا اور کہنے لگی کہ آپ نے ہماری قوم اور ہمارے سرداروں کے ساتھ جنگ میں جو کیا وہ آپ جانتے ہیں۔ میرے دل میں خیال آیا کہ اگر آپ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں تو اللہ آپ کو اس زہر سے بچا لے گا اور آپ کو اس کا علم ہو جائے گا، اور اگر آپ صرف ایک دنیاوی بادشاہ ہیں تو ہمیں آپ سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے گی۔ ناظرین، ذرا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق، ان کی رحمت اور عفو و درگزر کا اندازہ لگائیے۔ جس عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے کی اتنی بڑی اور خطرناک سازش کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے اس سے کوئی بدلہ نہیں لیا اور اسے معاف فرما دیا۔ حالانکہ بعد میں جب حضرت بشر بن برا رضی اللہ عنہ کی شہادت اسی زہر کی وجہ سے ہو گئی تو ان کے ورثہ کے مطالبے پر قصاص کے طور پر اس عورت کو قتل کیا گیا۔ لیکن ناظرین، وہ زہر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوک دیا تھا اس کی شدت اور تیزی اتنی زیادہ تھی کہ اس کے اثرات
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر میں ہمیشہ باقی رہے۔ وفات سے پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری مرض میں مبتلا تھے اور شدید بخار کے عالم میں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا تھا کہ اے عائشہ، خیبر میں جو زہر آلود گوشت میں نے کھایا تھا اس کی تکلیف اور جلن میں ہمیشہ محسوس کرتا رہا، اور اب اس زہر کی وجہ سے مجھے اپنی رگے جان کٹتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے۔ بصیرت میڈیا کے دوستو، اس دردناک واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دین کو، اللہ کے اس پیغام کو ہم تک پہنچانے کے لیے کیسی کیسی تکلیفیں، اذیتیں اور مشقتیں برداشت کی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانی دشمنوں کو بھی معاف کرنے کا وہ اعلیٰ اور بے مثال نمونہ پیش کیا جس کی کوئی دوسری مثال پوری انسانی تاریخ میں نہیں ملتی۔ آج ہماری یعنی اس امت کی یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اس دین کی قدر کریں جس کے لیے کائنات کے سب سے محبوب انسان نے اپنا خون پسینہ ایک کیا، زہر کھایا، پتھر سہے، اپنوں اور غیروں کی طعنہ زنی سنی اور اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ آج اگر ہم اپنی اور اپنے معاشرے کی زندگیوں پر نظر ڈالیں تو ہمیں شدید شرمندگی ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے آقا کی سنتوں کو کیسے فراموش کر دیا ہے۔ ہم نے ان کے لائے ہوئے دین کو صرف مسجدوں کی چار دیواری یا چند رسموں تک محدود کر دیا ہے، جبکہ ہماری عملی زندگیوں سے دین غائب ہو چکا ہے۔ آئیے آج اس واقعے کو سن کر اپنے دل میں یہ پختہ عہد کریں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت کا کثرت سے مطالعہ کریں گے، ان کی پیاری سنتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے، ان سے سچی اور بے لوث محبت کریں گے، اور اس عقیدت و محبت کا عملی ثبوت اپنی روز مرہ کی زندگیوں میں اسلامی احکامات نافذ کر کے دیں گے۔ جو قوم اپنے نبی کی قربانیوں اور احسانات کو یاد رکھتی ہے اور ان کے دکھائے ہوئے روشن راستے پر چلتی ہے، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اسے عزت، وقار اور بے مثال کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے دلوں میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت، ادب اور عقیدت پیدا فرمائے، ہمیں قدم قدم پر ان کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور روز قیامت ہمیں ان کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی پینا اور ان کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ایمان افروز، معلوماتی اور دل کو چھو لینے والی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں، اہل خانہ اور دیگر مسلمانوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ ان تک بھی یہ اہم تاریخی معلومات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثال قربانیوں کا تذکرہ پہنچ سکے۔ ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور ہمارے چینل بصیرت میڈیا کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیجیے تاکہ مستقبل میں بھی آپ کو ایسی ہی ایمان افروز اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور دین و دنیا کی بھلائیاں عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔